1 اپریل 2024 ایران کی ایمبسی پر حملہ ہوتا ہے. کہاں پر؟ سیریا میں. یعنی سیریا میں جو ایمبسی تھی ایران کی، وہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک حملہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. اب سیریا وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے سنا ہوا ہوگا شام کا ورڈ، یعنی شام. اس کو شام بھی کہا جاتا ہے سیریا کو. تو سیریا میں حملہ ہو جاتا ہے ایران کی ایمبسی پر. تو ایران کو تو ویسے ہی نہیں بیٹھنا تھا. ایران نے تحقیقات کرنے شروع کر دیے کہ بھائی صاحب جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے، جو ہماری ایمبسی کے اوپر اٹیک ہوا ہے سیریا میں، اور اس میں بہت سے ان کی جو سولجرز تھے وہ شہید ہو گئے تھے. تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہو از بیہائنڈ دیٹ، یعنی کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے. تو انہوں نے تحقیقات شروع کی. تحقیقات کے اینڈ میں آ کے ان کو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اسرائیل کا ہاتھ ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو دنیا ہے نا، اس میں مسلمان کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں پر آپ کو کون نظر آئے گا؟ اسرائیل نظر آئے گا. اور اسرائیل کے خلاف جو ایران ہے وہ پہلے سے بھی ہے. کب سے ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تنظیمیں ہیں نا، حزب اللہ اور جو حماس ہے، ان دو تنظیموں کے ساتھ اسپیشلی ایران کا فل سپورٹ ہے. اور یہ جو دو تنظیمیں ہیں، یہ کس کے خلاف لڑتے ہیں؟ اسرائیل کے خلاف لڑتے ہیں. تو ایران ڈائریکٹلی اس وجہ سے حملہ نہیں کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو یو این چارٹر ہے، جو انٹرنیشنل قوانین ہے، ان کی خلاف ورزی ہو. اوکے، تو اسی وجہ سے وہ ان دو تنظیموں کو یوز کرتا ہے اور فلی سپورٹ کرتا ہے ان دونوں تنظیموں کو. کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف. تو جب ایران کو پتا چلا کہ اس کے پیچھے اسرائیل کی ہاتھ ہے، تو انہوں نے ڈائریکٹلی حملہ کرنے کی تھریٹ دی. کس کو؟ اسرائیل کو. اور ایران کے خامنائی نے ڈائریکٹلی عید کے دن ہی ان کو کہا تھا کہ ہم آپ پر اٹیک کریں گے اور آپ تیار رہے. لیکن وجہ کیا بنا؟ انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. جو خامنائی کی بات تھی نا، انہوں نے اسرائیل نے ان چیزوں کے خلاف مذاق شروع کر دیا کہ آپ کیسے ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو بہت بہترین ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے وہ ہے. ان کو اپنی جو ٹیکنالوجی تھی ان پر راستہ، اور ہے بھی ان کی طرح ایسی. تو انہوں نے جب یہ مذاق کرنا شروع کر دیا تو ایران نے کیا کیا؟ ایران نے 200 میزائلز جو تھے نا، وہ کہاں پہ بھیجے؟ اپنے جو بارڈر ہے وہاں پر بھیجے، اور کمپلیٹلی تیاری شروع کر دی. کس چیز کی؟ ایک جنگ کی. کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ. اور ان کے ساتھ جواز کیا تھا؟ جواز یہ تھا کہ بھائی صاحب آپ نے ہمارے ایمبسی کے اوپر حملہ کیا ہے، تو اسی لیے ہم آپ پر اٹیک کریں گے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو ایک جواز مل گیا. جواز کیا ملا؟ کہ انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے، اسرائیل نے ہمارے ایمبسی پر اٹیک کیا ہے. اور یو این چارٹر میں یہ بات موجود ہے کہ جو بھی ملک کسی کی ایمبسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہ ان کا بدلہ لے سکتے ہیں. اور یہ ان کے پاس جواز بن گیا ایران کے ساتھ. اور انہوں نے تیاری شروع کر دی. کس چیز کی؟ ایک جنگ کی تیاری شروع کر دی اسرائیل کے خلاف. اور جب انہوں نے 200 میزائلز جو ہے نا وہ نصب کر دیے بارڈر کے اوپر اسرائیل کے خلاف، تو اسرائیل میں ایک فیئر تھی، جو ڈر تھی نا، وہ ان میں پیدا ہو گئی. اور جب ان میں اتنی ایک ڈر پیدا ہو گئی نا کہ زیادہ تر جو اسرائیلی لوگ تھے انہوں نے 2 مہینے 3 مہینے کے راشن بھی گھر میں رکھنا شروع کر دیے. اور ان کے ذہن میں تھا کہ جو ایران ہے وہ سچ میں حملہ کرنا چاہتا ہے ہمارے اوپر. تو ان کے ساتھ ڈر تھا. اب ایران نے کیا کیا؟ ایران نے سائبر اٹیکس بھی شروع کر دیتے. ایران کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت بہترین ہے، تو انہوں نے ان کے سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کر دی. اور انہوں نے 20% جو ہے نا ان کی جو سسٹمز تھی، جو کہ ان کی اٹیکس کی جو میزائلز کی جو سسٹم تھی، ان کو 20% انہوں نے ہیک کرنا شروع کر دیا. ایران نے پہلے ہوشیاری یہ کی تھی کہ انہوں نے ایک میسج بھیجا تھا عمان کے ذریعے. کس کو؟ یو ایس اے کو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، کہ ہم کوئی خلاف ورزی انٹرنیشنل لا کی نہیں کر رہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اگر امریکہ خود کرتا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. لیکن جب کوئی اور کنٹری کرتا ہے تو وہ نیٹو کے کہتا ہے، اپنے فوج کو کہتا ہے، اور اسی ملک پر حملہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کیا تھا عراق پر.
اور ایران کے پاس بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے اوپر ہی اٹیک نہ کرے. تو انہوں نے کیا کہا یو ایس اے کو کہ ہم جو اٹیک کی تیاری کر رہے ہیں ہم یہ صرف اپنا بدلہ لے رہے ہیں, اور یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں انٹرنیشنل لا میں اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنی جو کاؤنٹر اٹیک ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. ایران نے آخر کار حملہ ہی کر دیا اور 200 میزائل ان کے اوپر چھوڑے اور ان کو تس نس کر دیا. تو جب 200 میزائل ایران نے چھوڑے اسرائیل کے اوپر تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنا بدلہ لیا ہے, اب ہم اور وار نہیں چاہتے ہیں, ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور وہ پورا تھا. لیکن اسرائیل یہاں پہ کیسے تمنے والا تھا؟ اسرائیل نے ان کو کلیئرلی کہا کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے, آپ نے جو ہمارے اوپر اٹیک کی ہے آپ نے غلطی کی ہے, کیونکہ اس میں جو 200 میزائلز ایران نے چھوڑے تھے وہاں پہ انہوں نے جانی و مالی نقصان بہت کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب کوشچن یہ ہے کہ کیا اسرائیل دوبارہ اٹیک کرے گا؟ اسرائیل نے تو کلیئرلی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے اور آپ مینٹلی آپ پریپیئر ہو جائے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے اوپر جو بم برسائیں گے نا وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک بم. الیکٹرو میگنیٹک بم ایک ایسا بم ہوتا ہے جو کہ جانی نقصان تو نہیں کرتا ہے, جانی نقصان اس میں نہیں ہوتا ہے, لیکن جو سسٹم ہے نا, جو بجلی کا سسٹم ہے, جو لائٹ سسٹم ہے کسی ملک کا, وہ ان کو تس نس کر دیتا ہے. اوکے اس میں ایسے گیس چھوڑے جاتے ہیں کہ وہ بجلی کو ختم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ تھریٹ دی ہے اسرائیل نے کس کو؟ ایران کو. اب اس سے کیا ہوگا کہ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ساری چیزیں بجلی کے اوپر چلتی ہے. اگر وہ میزل کی سسٹم ہو, کمپیوٹر سسٹم ہو, ساری جو لڑائی ہے آج کل وہ کمپیوٹر کے ذریعے کی جاتی ہے, کمپیوٹر کے ذریعے نشاندہی کی جاتی ہے, ساری چیزیں اسی سے چلتی ہے, بجلی کے سسٹم سے چلتی ہے. تو جب کسی ملک میں بجلی خراب ہو جائے نا تو ان کے لیے پھر اٹیک کرنا وہ بھی جب جو بھی چاہتے ہیں وہ ان کے لیے, اسرائیل کے لیے یا جو بھی کنٹری ہو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ کیا اسرائیل حملہ کرے گا دوبارہ؟ تو اس میں دو باتیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے اسرائیل حملہ نہیں کرے گا. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کی پیچھے ہمیشہ یو ایس اے جو ہے نا, امریکہ کڑی رہتی ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو یہ اسرائیل ہے نا, امریکہ کہتا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ہمارا حصہ ہے, یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دو باتیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل حملہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ جو رشیا ہے نا, انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جب بھی جو اسرائیل ہے وہ اگر اٹیک کرے گا ایران کے اوپر اور اس کے پیچھے ہمیں پتہ چلا کہ یو ایس کا ہاتھ ہے, امریکہ کا ہاتھ ہے, تو پھر ہم کچھ بھی ہو جائے ہم حملہ کریں گے کس کے اوپر؟ یو ایس اے کے اوپر. اور اس سے کیا بن جاتا ہے؟ اس سے ورلڈ وار 3 بن جاتا ہے اس چیز سے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل حملہ نہیں کرے گا اور یو ایس ان کو کہے گا کہ آپ حملہ نہ کریں. اب جو بھی بات تھی وہ ہو گئی, آپ نے حملہ کر دیا, ان کی ایمبیسی پر انہوں نے آپ کے گھر میں آ کے حملہ کیا ہے, سو اٹس اینڈڈ ناؤ. ٹھیک ہے. اب امریکہ پہ یہ کہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے نا, اسٹریٹ آف ہارموز جہاں پہ جو دنیا کی زیادہ تر تجارت اس راستے سے ہوتی ہے, دنیا کو تیل بھیجا جانا, ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ایک سمندری اسٹریٹ ہے اوکے, جو کہ ایران کے پاس موجود ہے, اس راستے سے ہوتی ہے. تو اگر یہ راستہ جو ہے جب اگر جنگ ہو جائے پرس کرے تو یہ جو راستہ ہے نا یہ کون بند کرے گا؟ جب ایران اس کو بند کرے گا تو اس سے کوئی چیز آگے نہیں جائے گی. دنیا میں جو تجارت کا سسٹم ہے وہ اس سے نظر انداز ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے تیل نہیں بھیجے جائیں گے دنیا میں. تو ساری چیزیں تو آپ کو معلوم ہے تیل سے چلتی ہے, تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا بہت بڑا. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ کاؤنٹر اٹیک نہیں کرے گا, وہ ڈرے گا ان دو چیزوں سے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو چند پوائنٹس تھے کہ نہیں کریں گے, اب کریں گے اس بیس پہ کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ جو یو ایس ہے نا ان کا سپورٹ حاصل ہوتا ہے. زیادہ تر کنٹریز ان کو فیور کرتی ہے, اور جو مسلمان ہے وہ تو صرف تماشا ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر مسلمان جو ہے نا, وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جو پچھلی ویڈیو تھی میرے خیال میں, کہ جب اگر مسلمان اگر نظریے پر کام نہیں کریں گے, اپنے آپ کو شیعہ سنی یہ چیزیں کہنا بند نہیں کریں گے, تو تب تک یہ لوگ جو ہے نا, یہ جو یورپی لوگ ہیں یہ ہم پر رول کریں گے اور ہم ایسے ہی برداشت کرتے رہیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اٹیک کریں, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ اس کلیش میں کس کا سپورٹ کرنا چاہیں گے
کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا.